بات یاد آ گئی، کافی عرصہ ہو گیا اس بارے میں سوچ بھی رہا تھا. اس نے بات بھی بہت اچھی کی تھی. دوست تھا میرا پٹھان، تو اس کے پاس گیا تھا، ایسے بیٹھا ہوا تھا. ایک بھکاری آ گیا، بھکاری پنجابی تھا. تو اسی موضوع پہ ایسی بات چلی. میں نے پوچھا یار تم دے دو، کہہ رہے یار تمہارا پنجابی سب بھکاری ہے. میں نے بولا یار چپ ہو گیا. اس کے سامنے کوئی بات کرنے کا، کیونکہ میرے پاس کچھ تھا نہیں جواب. تو میں نے بولا یار تمہارا پٹھان بھی تو کوئی ہوگا. اس نے کہا نہیں یار ہمارا پٹھان کبھی بھیک نہیں مانگے گا آپ لوگوں سے، پنجابیوں کے پاس نہیں جائے گا. میں نے کہا یار وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ہمارا پٹھان آئے گا تو ہم سے بھیک مانگے گا، تم سے نہیں. تمہیں جا کے نہیں بولے گا کہ ہمیں 4 آنے دے دو. یار اب کوئی نہ کوئی جواب تو ہوگا، ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا یار اگر اس کے پاس پانی کی، اگر کچھ کھانے پکانے کی یا دعوت میں کوئی نہیں ہے نا کچھ کرنے کی، خالی وہی پاؤ چاول پکا لے گا، ہمیں دعوت دے گا. میرے جاننے والے 10 ہے تو میں 10 بندوں کو لے کے جاؤں گا، دوسرے کے 10 ہے تو وہ بھی لے کے آئے. اس کی ہم خاموشی سے امداد کریں گے، اتنے کی امداد کریں گے. اس کی دعوت پہ جائیں گے، اس کی امداد کریں گے، اتنی کریں گے کہ وہ اپنا کوئی کاروبار کر لے، چاہے وہ جوتی پالش کا کام کرے گا، لیکن بھیک نہیں مانگے گا ہمارا پٹھان. اس بات پہ مجھے بہت ہی دکھ ہوا. ہمارے مہاجروں سے، پنجابیوں سے، سرائکیوں سے، سب سے، کہ وہ بھی تو ہمارے پاکستانی ہیں. ان میں اتنا اتفاق، اتنی امداد کرنے کا جذبہ. اگر یہی ہمارا پورا پاکستان ایکا کر لے تو کیا بات ہے کہ ہمیں کسی کے آگے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ پڑے گی، نہیں پڑے گی. لیکن ہم تو سب سے پہلے بھیک مانگنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ پٹھان دوست تھا، اس نے بہت بڑی بات کی. اگر سمجھ میں آئے تو یہ بہت بڑی بات ہے. بس دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اپنا محتاج رکھے. وہ پٹھان تھا جو بھی تھا، لیکن اس نے اچھی بات کی مجھ سے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر جگہ پہ بات پھیلے، ہر گلی محلوں میں، سب میں ایک اتفاق ہو، ایکا ہو. ایک ہمارا کمزور بھائی ہے تو ہم کوشش کریں اس کو اٹھانے کی، خاموشی سے امداد کرنے کی، تاکہ وہ کاروبار کر لے. بس میرا کہنے کا یہی مقصد ہے کہ پیار محبت اور اتفاق سے رہیں.